السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی خواجہ میر درد کی دوسری غزل اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کہتا کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل جس دل میں تو نہ ہو، ہووے نہ حول و قوت گر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو، جو کچھ کہ ہم نے کی تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو، جو شمع جمع ہوئے گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کبھی گفتگو نہ ہو، جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یہاں کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ کہتا کیا فرق داغ و گل میں جس گل میں بو نہ ہو، داغ کہتے ہیں زخم کو، گل کہتے ہیں پھول کو۔ شاعر کہتا ہے اس زخم اور پھول میں کوئی فرق نہیں جس پھول میں خوشبو نہ ہو، کس کام کا وہ دل جس دل میں تو نہ ہو۔ کہتا ہے محبوب جس دل میں تو نہ ہو، جس دل میں تو نہیں ہوتا وہ دل بھی کسی کام کا نہیں، جس طرح کہ وہ پھول کسی کام کا نہیں، جس پھول میں خوشبو نہیں ہوتی اسی طرح وہ دل کسی کام کا نہیں، وہ دل بے فائدہ ہے جس دل میں محبوب نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کیا فرق داغ و گل میں، جو داغ ہوتا ہے زخم ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے، پھول بھی سرخ ہوتا ہے، جس طرح پھول جو ہے وہ زخم سے تبھی ممتاز ہوتا ہے، تبھی علیحدہ ہوتا ہے، تبھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو، جس طرح وہ پھول بے فائدہ ہے اسی طرح وہ زخم بے فائدہ ہے، جس طرح جو زخم ہے وہ اذیت دیتا ہے، بے فائدہ ہے، اس کی کوئی غرض کسی کو نہیں ہوتی بلکہ وہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے زخم، اسی طرح وہ پھول جو بغیر خوشبو کے ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، وہ بھی تکلیف دے رہا ہے، وہ بھی مصیبت ہے۔ تو اسی طرح شاعر کہہ رہا ہے وہ دل بھی کسی کام کا نہیں جس دل میں محبوب نہ ہو۔ اگر محبوب سے مراد محبوب حقیقی ہے، اللہ کی ذات ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ نہ بسا ہو، وہ دل کسی کام کا نہیں۔ شاعر جو تھے یہ تصوف والے شاعر تھے، اللہ والے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تیری محبت نہ دل میں ہو وہ دل کس کام کا۔ وہ خدا جس نے انسان کو صحت دی، جس نے طاقت دی، جس نے زندگی دی، تمام نعمتوں سے نوازا، اگر اس خدا کی محبت دل میں نہیں، خدا سے الفت دل میں نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ بستا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو شاعر ہیں وہ بھی ایک اللہ والے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو دل میں نہیں بستا، تیری محبت نہیں ہے تو پھر وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، وہ دل جو ہے وہ بے سکونی سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا کی اغراض سے بھرا ہوا ہے، وہ جو دل ہے انسان کو پریشان کرنے والا ہے، وہ دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی پھر غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی لالچیں ہوتی ہیں، لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ جب دل میں دنیا کی لالچیں آ جاتی ہیں، دنیا کے اغراض آ جاتے ہیں، پھر وہ دل جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ جو سکون آتا ہے وہ اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جب دل میں اللہ ہی نہ ہو تو وہ دل بے فائدہ ہے، وہ تکلیف دینے والا ہے، وہ دل زخم کی طرح ہے، جس طرح زخم تکلیف دیتا ہے اسی طرح وہ دل بھی تکلیف دیتا ہے، وہ اذیت دیتا ہے، وہ بے سکون ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب اگر یہاں اس سے مراد محبوب ہے تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے اگر دل میں محبوب نہ ہو تو دل بے فائدہ ہے، کیونکہ عاشق کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ اگر اس کو محبوب مل جائے اس کو دنیا کی کوئی غرض نہیں رہتی، کوئی عزت، شہرت، دولت، کوٹھی، بنگلہ۔ شاعر کو جو محبوب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں سے بالکل غرض نہیں ہوتی، اس کو صرف محبوب سے غرض ہوتی ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے محبوب مل جائے، اس کو دنیا کی کوئی چیز اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی، متوجہ نہیں کر سکتی۔ شاعر کہتا ہے اگر دل میں محبوب ہی نہیں ہے، محبوب سے الفت ہی نہیں، پیار ہی نہیں، کیونکہ جو محبوب کی یاد ہے وہ عاشق کو سکون دیتی ہے، اس کو اطمینان دیتی ہے، وہ محبوب کی سے بات کر کے، اس کا تصور کر کے، اس کا سوچ کے، اس کا دل میں لا کے اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر دل میں محبوب ہی نہیں، محبوب کی یاد ہی نہیں ہے تو وہ دل کسی کام کا نہیں، وہ ایک زخم کی طرح ہے۔ اگلا شعر ہے ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں۔ حول و قوت یہ مخفف ہے، یہ ایبریویشن ہے، یہ شارٹ فارم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔
تو اگر تیری درمیان، شاعر کہتا ہووے نہ حول، حول کا مطلب ہوتا ہے پھیرنے والا، گناہوں سے پھیرنے والا، قوت کا مطلب ہوتا ہے قوت دینے والا، طاقت دینے والا۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ اگر تو برائیوں سے پھیرنے والا، گناہوں سے پھیرنے والا، اگر تیری ذات نہ ہو، اگر تو گناہوں سے ہٹانے والا نہ ہو، گناہوں سے پھیرنے والا نہ ہو، اور اچھائی کی تو قوت اور طاقت دینے والا نہ ہو، اگر تیری جو ہے یہ قوت اچھائی کی طرف لانے والی اور برائی سے روکنے والی، اگر تیری یہ قوت درمیان میں نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ جو ہم سے ہو سکے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ وہ جو نیکیاں، وہ اچھائیاں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہ کر سکیں، وہ برائیوں سے بچنا، وہ دھوکے سے بچنا، افراط سے بچنا، ہر طرح کے عیب سے بچنا، یہ جو ہم عیبوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، جرم سے بچتے ہیں، جرائم سے بچتے ہیں، ظلم زیادتی سے بچتے ہیں، یہ تمام جو افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچانے والا نہ ہو تو ہم تو گناہوں میں ڈوب جائیں، اور اگر اللہ اچھائی کی طاقت نہ دینے والا ہو، اگر اللہ اچھائی کی قوت نہ دے تو ہم کوئی یہ اچھائی نہیں کر سکتے۔ یہی بات شاعر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو اچھائی کی توفیق نہ دے اور برائی سے تو ہمیں دور نہ کرے تو ہم کبھی بھی برائی سے نہیں بچ سکتے اور کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ ہر وقت ہمیشہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے، اللہ ہی اپنا فضل کرتا ہے تو انسان جو ہے راہ راست پہ رہتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت کا پیغام نہ بھیجتا، قرآن نہ بھیجتا، ہدایت نہ بھیجتا تو ہم گمراہ ہوتے، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی تھی، ہر طرح کے عیب سے، چوری تھی، ڈکیتی تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی، جبر تھا، تشدد تھا، بربریت تھی، جوا تھا، سٹا تھا، ہر طرح کا عیب ان کے اندر موجود تھا۔ تو یہ اللہ اگر توفیق دیتا ہے، اللہ ہدایت بھیجتا ہے، اللہ رہنمائی بھیجتا ہے تو انسان کو رہنمائی ملتی ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کوئی اچھائی کر لیں یا کسی برائی سے بچ جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم برائیوں سے بچتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے برائی سے بچا دیا، اس نے اچھائی کی توفیق دے دی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے ہوتا ہے، ہم جو بھی اچھائی کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو کسی کا بھلا کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جو برائیوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دوسرا شاعر یہاں پر ایک نظریہ بیان کر رہے ہیں جس کو جبر اور قدر کا نظریہ کہتے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آلدو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھ دی ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں مادے رکھ دی ہیں۔ جس طرح ایک ٹیچر ہے بچے کو 4 آپشن دے دیتا ہے، ایک صحیح آپشن ہوتا ہے اور 3 غلط دیتے ہیں، لیکن وہ بچے کو مجبور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو مرضی آپشن کو آپ کلک کر دیں، ٹک لگا دیں، آبجیکٹیو میں نے تجھے دے دی ہیں۔ آلدو ٹیچر اسٹوڈنٹ کو روک سکتا ہے، نہیں یہ صحیح کو ہی کلک کریں، صحیح کی طرف آئیں، یا اس کو مجبور بھی کر سکتا ہے کہ غلط کو نشان لگائیں، لیکن ٹیچر ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں رستے دے دی ہیں، دونوں کی توفیق دے دی ہے، ابھی اس کو اختیار دے دی ہے، چاہے اچھائی کی طرف جائے چاہے برائی کی طرف جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شاعر کہتے ہیں اگر اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی نہ ہو تو انسان اپنے اختیار کے باوجود بھی اچھائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ ہدایت کا رستہ نہ بھیجتا، اگر ہدایت کا رستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی اچھائی کی طرف نہ جاتے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ برائی سے منع نہ کرتا، جس ہم دنیا میں بہت سے لوگ ہیں سور کھا رہے ہیں، گدھے اور کتے اور بہت سے جانوروں کو کھا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے منع کر دیا تو ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اگر اللہ مہربانی نہ کرتا، اللہ شفقت نہ کرتا، ہمیں نہ بتاتا کہ یہ چیز بری ہے اس سے بچو، تو ہم کبھی بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا ہے اور اچھائی کی طرف آ سکتا ہے۔ یہی بات شاعر نے کی ہے، اگر تو برائی سے روکنے والا اور اچھائی کی توفیق دینے والا اگر تیری ذات نہ ہو تو پھر جو ہم اچھائی کرتے ہیں یا برائی سے بچتے ہیں تو ہم یہ فعل کبھی بھی نہ کر سکتے۔ اگلا شعر ہے، جو کچھ کے ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی تمنا کی، جو بھی آرزو کی، جو بھی خواہش کی، جو بھی مانگا ہمیں مل گیا، لیکن یہ خواہش رہی، یہ آرزو رہی، یہ تمنا رہی کہ دل کے اندر کوئی آرزو پیدا ہی نہ ہو، کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہو، کوئی تمنا پیدا ہی نہ ہو۔ اصل میں یہ انسان کی نفسیات ہے، اس کے اندر ایک
خواہش پیدا ہوتی ہے، جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک خواہش پوری نہیں ہوتی انسان تڑپتا رہتا ہے، خواہش کرتا رہتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے، اس کے اندر لگی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی خواہش پوری ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ مرزا غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ بہت خواہشیں دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، حال تو اللہ تعالیٰ ان خواہشوں کو پورا کرتا رہتا ہے، لیکن جو دل کی اصل خواہش ہے وہ یہی ہے کہ خواہش پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ وہ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو، ان کی خواہش کو، ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ والے یہ نہیں چاہ رہے ہوتے ان کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی رہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے کٹ جائیں، ان کے اندر دنیا کی محبت ختم ہو جائے، دنیا کی خواہشات ختم ہو جائیں، دنیا کی آرزویں ختم ہو جائیں، دنیا کی لالچ ختم ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے ان کے اندر کوئی بھی کوٹھی کی، بنگلے کی، دولت کی کسی قسم کی خواہش پیدا ہو، لوگوں کی محبت کی کسی طرح کی بھی خواہش پیدا ہو۔ وہ چاہتے ہیں صرف اللہ سے لگا رہے، اللہ کی یاد رہے، اللہ ہی دل میں بسا رہے، اللہ سے ہی وہ لو لگائے رکھے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ دل میں بہت سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خواہشیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ہے، یہ خواہش ایک باقی ہے دل کے اندر کہ خواہش پیدا ہی نہ ہو، کہ جب اللہ والے چاہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کوئی خواہش آئے ہی نہ، کوئی حاجت آئے ہی نہ، کوئی ضرورت پڑے ہی نہ، وہ صرف اللہ کی ہی یادوں میں مشغول رہیں، اللہ کو ہی یاد کرتے رہیں، اسی کی جو ہے اسی کو راضی کرنے کی تگ و دو، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ان کے دل میں کسی طرح کی دنیاوی خواہش، دنیاوی لالچ، دنیا کی جو حاجت ہے پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جو حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، یہ تو ایک کی انسان طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پوری ہوتی ہے پھر دوسری کی طرف لگ جاتا ہے، انسان کی ساری زندگی اسی میں ہی ضائع ہو جاتی ہے، اسی میں ہی صرف ہو جاتی ہے، اور بہت سی خواہشیں بلکہ باقی لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا اور کہا کہ یہ انسان کی زندگی، ایک لائن کھینچی اور دوسری لائن اس سے آگے کر دی اور کہا کہ یہ جو آگے جا رہی ہے یہ یہاں پہ انسان کی اینڈ ہو رہی ہے، اور یہ جو لائن جو ہے اس سے کراس کر کے آگے جا رہی ہے، یہ انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی لالچیں ختم نہیں ہوتی، انسان کی جو ہے خواہشات آرزویں ختم نہیں ہوتی، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ دل میں یہی خواہش، جو اللہ والے ہیں ان کے دل میں یہی خواہش رہتی ہے، اور شاعر کے دل میں بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی آرزو پیدا ہی نہ ہو، کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ اگلا شعر ہے، جو شمع جمع ہویں گر اہل زباں، جوں کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، شمع کی طرح گر جمع ہویں اہل زبان، اہل زبان سے مراد زبان والے، مراد انسان، مراد اہل علم ہے۔ ہزار آپس میں چاہیے کبھی گفتگو نہ ہو، گفتگو مطلب بات نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے اگر شمع کی طرح اہل زبان اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ جو زبان ہوتی ہے وہ بھی شمع کی طرح ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی اہل علم، اہل زبان، اہل بصیرت اکٹھے ہو جائیں، اللہ والے اکٹھے ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ گفتگو نہ کریں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تصوف والے ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت سے اپنے راز بتاتا ہے، وہ بہت سے رازوں سے آشنا ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ راز لوگوں کو افشاں کر دیں گے، لوگوں کو بیان کر دیں گے، تو لوگوں کی جو عقل ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ ان رازوں کو بچا نہیں سکتی، ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی، ان ابہام چیزوں کو، ان رمز کو نہیں سمجھ سکتی جو اللہ ان پہ اشکارا کر دیتا، اللہ ان پہ واضح کر دیتا۔ جب لوگوں تک وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کے غلط میننگ لے لیتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان سے ہدایت و رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، اگر اہل زبان، کیونکہ جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ بھی شمع کی ہی طرح ہوتے ہیں، جنہیں شمع روشنی پھیلاتی ہے، جو اہل علم ہے، اہل زبان ہے، وہ بھی روشنی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اگر اہل زبان، اہل علم، اہل جو زبان لوگ ہیں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو، تو ان کو چاہیے کہ کبھی بھی گفتگو نہ کریں۔ مطلب کیا ہے، کبھی بھی ایسی گفتگو نہ کریں جو لوگوں کے کام کی نہیں، لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں، جو لوگوں کے معیار کی نہیں، کیونکہ جو عام لوگ ہیں ان کا معیار بہت چھوٹا ہے، ان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، یہ بھی بہت بڑی زبان ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک درس دے رہی ہوتی ہے۔ جو اہل علم ہے ان کو چاہیے خاموشی ہی اختیار کریں، جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ
बड़ा बुजुर्ग वही है जो तन्हाई के अंदर अपने ख्यालात पर काबू रखता है और महफिल के अंदर अपनी ज़बान पर काबू रखता है। तो जो भी अहले ज़बान है, अहले इल्म है, उनको चाहिए कि जब भी महफिल में हो अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखें, अपनी ज़बानों को खामोश रखें, कभी भी ऐसे राज या ऐसी बातें ना करें जो आम लोगों की समझ से बालातर हैं। उनकी जो खामोशी है वही एक बहुत बड़ा इल्म है, वही एक बहुत बड़ा जो है वो अल्लाह का एक पैगाम है। क्योंकि जब अल्लाह वालों के पास आप बैठते हैं तो आपको खुद ब खुद अल्लाह की याद पैदा हो जाती है। आप उनकी शक्ल से ही अल्लाह को याद, अल्लाह को समझ जाते हैं। आप उनकी शक्ल देखते हैं तो आपको अल्लाह याद आता है, तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यही बात शायर कर रहे हैं, जब अहले इल्म इकट्ठे हों, अहले ज़बान इकट्ठे हों तो उनको नहीं चाहिए कि गुफ्तगू करें। अगला शेर है, जो सुबह चाक सीना मेरा ए रफू गरां, जूं की तरह कई बार लफ्ज़ गुजर चुका है, सुबह चाक सीना मेरा। वो कहते हैं सुबह की तरह मेरा सीना चाक हो चुका है, मेरा सीना फट चुका है। ए रफू गरा, रफू गरा होता है सीने वाले, रफू करने वाले, या किसू किसू के मतलब किसी के हाथ से हरगिज़ रफू ना हो। शायर कहते हैं सुबह की तरह मेरा सीना फट चुका है, चाक हो चुका है, खुल चुका है। जिस तरह के रात की तारीकी छाई होती है, तारीकी के बादल छाए होते हैं, तो जब सुबह आती है तो तारीकी के बादल को चाक करके बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फाड़ के बाहर निकलती है सुबह। हर तरफ रनाई और रोशनी हो जाती है और उसका नाम निशान भी मिटा देती है, तारीकी का, जुल्मत का, अंधेरे का। तो शायर कह रहे हैं कि मेरा सीना भी चाक हो चुका है, बिल्कुल फट चुका है सुबह की तरह। जब कोई चीज़ ज़्यादा फट जाए, ज़्यादा चाक हो जाए, फिर उसको सीना किसी के बस की बात नहीं होती। तो शायर का जो सीना है वो भी फट चुका है, चाक हो चुका है। तो शायर कह रहे हैं यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी शायर का जो सीना है, उसके सीने के जो चाक है, कोई भी उसको नहीं सी सकता। क्योंकि जो शायर है, जो आशिक होता है, जो उसके सीने को या उसके जो गमों को दूर कर सकता है, उसका महबूब ही कर सकता है। तो शायर कह रहा है कि जो मुझे तकालीफ पहुंची हैं, अज़ीज़ें पहुंची हैं, वो इतनी शदीद थी कि मेरा सीना ऐसे सुबह की तरह चाक हो चुका है। तो शायर ने जो मसाइब फेस किए, जो तकालीफ फेस की, तो इसकी वजह से इसका जो सीना है वो चाक चाक हो चुका है, फट चुका है। वो सीना, वो चीज़ जो चाक हो लेकिन नज़र आए, उसको फिर भी कोई सीख सकता है। लेकिन जो दर्द है, जो दिल के ज़ख्म हैं, वो शायर को इतने शदीद पहुँचे, उनके ज़ख्म तो मौजूद हैं, उनकी वजह से इसका जो दिल है वो चाक चाक है, पारा पारा है, टोटे टोटे है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को नज़र नहीं आता। यही वजह है दुनिया का कोई आदमी भी उसके सीने को, उसके जिगर को, उसके ज़ख्मों को कभी भी उनका मरहम नहीं बन सकता। उसके सीना जो चाक हो चुका है, फट चुका है, उसको नहीं कोई सी सकता। यही बात शायर कर रहे हैं, इस दुनिया में किसी से नहीं रफू हो सकता। जो आशिक होता है उसके जो ज़ख्म हैं, उनका जो मदावा होता है, उनका जो मरहम होता है, उसका महबूब ही होता है। तो शायर कहता है कि मेरा जो महबूब है, जो मेरा जिससे शायर मोहब्बत करता है, वही शायर का जो सीना है, जो चाक है, उनको रफू कर सकता है, वही उसके दर्द की दवा बन सकता है, वही उसके ज़ख्मों को दुरुस्त कर सकता है, वही उसके लिए तंदुरुस्ती का बायस बन सकता है, वही उसके दुखों को, उसके दर्दों को, उसकी तकलीफ़ों को, उसकी अजियतों को कम कर सकता है। वो उसका सिर्फ महबूब है। महबूब के अलावा कोई भी उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ को, दुनिया की कोई भी दौलत, शोहरत, पैसा और कोई चीज़ भी उसके जो दर्द हैं, उसकी अज़ियतें हैं, जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी तकालीफ है, उनको कोई भी दूर नहीं कर सकता सिवाय महबूब के। तो यही वजह है, शायर कह रहा है कि मेरा सीना इस तरह फट चुका है, अब किसी के हाथ से भी रफू नहीं होगा। अगला शेर है, ए दर्द जंगे सूरत, जंग कहते हैं जंग को, सूरत की मानद, जंगे सूरत जंग की मानद, अगर इसमें जा करे मतलब होता है जगह पैदा करना। अहले सफ़ा से मुराद होता है पाक लोग, पाक दामन लोग। मैं आईना दिल को रू ना हो, आईना दिल का शीशा है, को रू ना हो, रू कहते हैं चेहरे को। शायर कहता है कि अगर अहले सफ़ा जो पाक लोग हैं, पाक दामन लोग हैं, उनके दिल का जो आईना है, उनका दिल का जो शीशा है, अगर वो जंग आलूद हो जाए, वो गंदा हो जाए, तो फिर क्या है, उसमें गंदगी पैदा हो जाए, तो फिर क्या है, महबूब का जो चेहरा है, महबूब का जो रूह है, वो उसकी जो शक्ल है, तो उसमें साफ नज़र नहीं आती। शायर कहता है जो पाक लोग हैं, पाक दामन लोग हैं, उसके दिल के अंदर अगर कदुवत आ जाए, उनके दिल के अंदर अगर जंग आ जाए, उसके दिल का जो आईना है, जो दिल है, उसके अंदर अगर और बुराइयां पैदा हो जाएं, तो फिर महबूब का चेहरा उसमें साफ नजर नहीं आता। मतलब क्या है, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो पाक दिल वाले लोग होते हैं, अगर उनमें गैरुल्लाह आ जाए, गैरुल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के गैर की मोहब्बत आ जाए, तो फिर क्या है, अल्लाह की मोहब्बत उसमें नहीं टिक सकती। तो अल्लाह का जलवा, अल्लाह की जो है आशनाई, अल्लाह की जो वाकफियत, अल्लाह की मोहब्बत फिर वो दिल में नहीं बस सकती। तो शायर यही बात कर रहे हैं, जो पाक दामन लोग हैं, शायर अपना जिक्र कर रहे हैं कि जो अहले सफ़ा हैं, पाक दामन लोग
لوگ ہیں جو تصوف والے ہیں، اللہ والے، ان کو چاہیے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک رکھیں، غیر اللہ کی محبت کو نہ آنے دیں۔ مطلب اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کو نہ آنے دیں، اگر شاید محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ محبوب کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں آنی چاہیے، کسی تیسرے کی، کسی دوسرے کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، صرف محبوب کی ہی محبت دل میں رہنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے جب دوسرے کی محبت آ جاتی ہے، غیر کی محبت آ جاتی ہے، پھر محبوب کی جو محبت ہے پھر وہ دل میں نہیں ٹک سکتی، یا اللہ کی کہ غیر کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کا جلوہ، اللہ کی محبت، اللہ کا جو یاد ہے وہ دل میں نہیں ٹک سکتی۔ جب غیر اللہ آ جاتا ہے پھر اللہ نکل جاتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، جو اہل صفا ہیں، پاک دامن لوگ ہیں، اگر ان کے دل میں اور دل کا جو آئینہ ہے اس میں غیر اللہ کی زنگ لگ جائے، غیر اللہ آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں جو اللہ کا ہے، جو محبوب ہے، اس کا واضح چہرہ نظر نہیں آتا، اللہ کے جو جلوے ہیں پھر وہ نظر نہیں آتے، وہ دھندلے ہو جاتے ہیں، وہ صاف نظر نہیں آتے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔